بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ آئیے سب سے پہلے مختار کائنات، فخر موجودات، سرور انس و جان، مالک ایو و عام، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بروز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا۔ عادت بنائیں اور جی لگا کر ایک بار پھر سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی میری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے احساس۔ آج پوری گفتگو اسی دائرے کے بیچ گھومے گی، احساس۔ اور اس احساس سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے علامہ استاذ زمن حسن رضا خان بریلوی کا وہ لکھا کلام کہ جس میں رسول اللہ کی محبت امت کے ساتھ کیا ہے اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، تو وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبے کے بعد میں نے جو آپ کے بیچ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا،
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس آئے تم ہی میں سے وہ رسول، انداز دیکھیے قرآن کا، تحقیق کہ تمہارے پاس آئے تم ہی میں سے وہ رسول جن پر تمہارا تکلیف میں پڑنا بڑا بڑا بھاری گزرتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے ہیں اور وہ مومنین پر مہربان بھی ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ گویا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے بیچ تمہیں میں سے وہ رسول بھیجا ہے، وہ رسول بھیجا ہے کہ جب تم تکلیف میں پڑتے ہو پریشانی میرے مصطفیٰ کو ہوتی ہے، کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے درد میرے مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ ایسا رسول اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، تمہاری خیر خواہی کے بڑے حریص ہے، بڑی خیر خواہی تمہارے ساتھ چاہنے والے ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر وقت میری امت کا بھلا ہونا چاہیے، وہ یہی چاہتے ہیں میری امت کا بھلا ہو۔ ان شارٹ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں احساس والے رسول عطا فرمائے، احساس والے رسول۔ ان شارٹ اگر آپ سمجھنے جائیں گے تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ رسول دیا جس میں احساس ہے، اور وہی احساس کو آج میں روایتوں کے ذریعے سے پروف کروں گا کتنے احساسات تھے میرے مصطفیٰ کے اندر اپنی امت کے تئیں۔ آج بات یہ ہے کہ ہم اگرچہ اس رسول کے ماننے والے ہیں لیکن یہ جو چیزیں احساس وہ ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے غلط نہیں ہوگا، نکل چکی ہے۔ ہم کسی روڈ سے گزر رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی تڑپ تڑپ کے جان دے رہا ہے لیکن ہماری گاڑی کو بریک نہیں لگ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ فاحشہ اور غلط کردار کی عورت کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک عورت جس کا کیریکٹر خراب تھا، جو کیریکٹر لوز تھی، جو فاحشہ تھی، ایک کتے کو اس نے، پیاسے کتے کو جو مرنے کے قریب تھا، اپنے دوپٹے اور اپنے چپلوں کی مدد سے اس نے اس دوپٹے کے سہارے سے پانی کنویں سے نکال کر اس پیاسے کتے کی پیاس بجھائی، اس کی جان بچائی۔ اللہ نے اسی عورت کو جو فاحشہ تھی اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی اور اس عورت کو جنت عطا فرما دی۔ بتائیے یہ حدیث کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہے؟ احساس بیدار ہوا؟ ہم گاڑی سے جا رہے ہیں، ایک کتا ہے جو کسی گاڑی سے ٹکرا کر اس کی موت ہو جاتی ہے روڈ کے بیچوں بیچ۔ یہ سابقہ، یہ لمحہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہوگا، یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بھی کبھی آیا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ایسا ہے جس نے گاڑی روک کر اس مرے ہوئے کتے کو لکڑی کے سہارے سے یا اپنے ہاتھ کے سہارے سے روڈ کے کنارے کر دیا ہو کہ اگرچہ مر چکا ہے لیکن جاندار تو ہے نا؟ اگر اسی روڈ کے بیچ اس کتے کو چھوڑ دیا جائے گا، دوسری گاڑی آئے گی وہ اس کو اور کچلے گی، اس کو اور تکلیف ہوگی، تیسری گاڑی جائے گی جو اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی۔ لیکن یارو ہم نے کئی کتوں کو روڈ کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، ان کی بوٹیوں کو ٹائروں کے اندر چپک کر ادھر سے ادھر بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ احساس ہمارا بیدار نہیں ہوتا ہے کہ اس مرے ہوئے کتے کو روڈ سے ہٹا کر سائیڈ میں کر دے اور اس جان کے ساتھ ہم احساس کا مادہ ظاہر کریں۔ یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اب اس بنیاد پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے ہمارا احساس زندہ ہے یا مر چکا ہے؟
زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کے خاک جیا کرتے ہیں. نہیں ہے احساس. یہ احساس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ قرآن جس کی گواہی دیتا ہے اے لوگوں فخر کرو، فخر کرو، اللہ نے تمہیں احساس والا رسول عطا فرمایا ہے. ایک دو مثالیں میں آپ کو دوں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا نا تو ان کو ہر نماز کے ٹائم مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. بتائیے احساس ہے یہاں؟ امت کا احساس ہے؟ میری امت نہیں کر پائے گی بھائی ہر وقت مسواک نہیں کر پائے گی. حضور نے فرمایا اگر میں دشوار نہ جانتا حکم دے دیتا کہ مسواک ہر نماز کے ٹائم کرو اور عشاء کو لیٹ کرو، حکم دے دیتا. لیکن ہمارا احساس تھا نا، ہماری کمزوریوں کا احساس تھا، اس لیے میرے آقا نے یہ حکم نہ فرمایا اور ہمیں اس دشواری سے الگ کر دیا. احساس. اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہر سال؟ خاموش رہے حضور، کچھ نہیں بولے. اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا. پھر وہی صحابی کھڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ حضور پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ جب وہ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے. تمہارا خیال کرتے ہوئے مجھے احساس تھا تمہاری کمزوریوں کا، تمہارا خیال کرتے ہوئے میں نے ہاں نہ کی اور تمہیں ہر سال کے حد سے بچا لیا. بتائیے احساس ہے یا نہیں؟ احساس والا تمہیں رسول عطا فرمایا جنہیں تمہاری دشواریوں کا احساس ہے، تمہاری کمزوریوں کا جسے احساس ہے، تمہارے گناہوں کا جسے ہے کہ یہ بڑی میری امت گنہگار ہے اس لیے راتوں کو روتے رہے ہیں. راتیں کئی راتیں رونے میں گزارتی ہے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ جو رسول تمہارے لیے رات بھر روئے ہو تم اس رسول کے لیے کتنا روئے ہو؟ زندگی میں کتنی بار اس رسول کے لیے تم روئے ہو جس نے راتیں روتے روتے گزار دی ہے تمہاری یاد میں. تمہاری امت تو اس امت کی یاد میں جس نے گزار دی ہو وہ امت اس رسول کے لیے کتنا روئی ہے. ایسا یقین کیجئے، اس کو آپ ایکسپٹ کیجئے. آج یہی وجہ ہے ہمارا احساس جو نہیں ہے نا ہمارے پاس. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو دلہن کی ماں ہوتی ہے، دلہن کا باپ ہوتا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے. کہیں پلیٹ تو نہیں گھٹ گئی؟ بار بار جا کر دیکھ کے پاس پہنچتا ہے کیا پوزیشن ہے، ہو جائے گا نا، کہیں نام نہ خراب نہ ہو جائے. اتنا خرچہ کیا ہے، کوئی جاتے جاتے تانا مار کے نہ چلا جائے، اتنی کنجوسی کرتا ہے. کتنا ڈرا ہوا رہتا ہے. یہ احساس ہے ہمارا. جو ہمیں کھلا رہا ہے ہم اسی پر روب جھاڑ رہے ہیں اور اسی کو ڈرا رہے ہیں. وہ بیچارہ آپ یقین مانیے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مرحلے سے گزرے ہوں گے کہ جن کے گھر پر بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہوتے ہیں بیچارے 2 تک سکھ کا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں. 2 دن تک سکھ کا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں کوئی دقت نہ ہو جائے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا احساس مر چکا ہے اس لیے وہ چین کا سانس نہیں لے پا رہا ہے. اسے معلوم ہے ہماری بھاشائیں کیا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے تانے کیا ہے، ہم اسے کیا بول کر جائیں گے. یہ اسے احساس ہے اس لیے وہ بیچارہ سکھ سے بیٹھ نہیں پاتا ہے، چین سے ایک سانس نہیں لے پاتا ہے. وہ ہمارے پیچھے پریشان ہوتا ہے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. احساس مر چکا ہے اس لیے آج ہمارا بھائی ہم سے خود سے مطمئن نہیں ہے. ہمارا بھائی ہالینڈ کے ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا. وہ کہتا ہے کہ میں زندگی پر مسلم قوم کے تعلق سے میری جو سوچ تھی، میری جو مینٹالٹی تھی وہ یہی تھی کہ یہ قوم بڑی سخت قوم ہے، دہشت گرد، بم بلاسٹ کرنے والی. وہ ڈاکٹر اپنا
جو تاثر تھا وہ پیش کر رہا ہے. اس قوم کے بارے میں میرا یہی تاثر تھا. یہ قوم بڑی سخت ہوتی ہے, ظالم ہوتی ہے, اور لوگوں کے خیالات کا کوئی احساس اس کو نہیں ہوتا ہے, لوگوں کی فکر نہیں ہوتی ہے, ایسی یہ قوم ہوتی ہے. میں اس لیے جہاں کہیں بھی مسلم قوم کی بات آتی نا, میں پیچھے ہٹ جاتا تھا. لیکن اللہ نے میرے اندر ایک جذبہ رکھا تھا, اور وہ جذبہ تھا انسانیت کا. میں ایک تنظیم بنانا چاہتا تھا کہ جس میں ہر بندے کی خدمت کی جائے, اینی وے, ہر بندے کی خدمت کی جائے, پھر وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, عیسائی ہو یہودی ہو, کوئی بھی ہو, اس کی خدمت کی جائے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں چل کے مسلمانوں کے خلاف میرے دل میں کچھ نہ کچھ رہتا ہی تھا کہ یہ قوم ایسی ہے, یہ قوم ایسی ہے. جب میں نے تنظیم بنانی چاہیے, کمیٹی ہے, تو میں نے اس کا دستور لکھنا شروع کیا. کئی کتابیں میں نے اپنے ڈیسک پر جمع کی, اپنے میز پر, کہ چلو ان سے میں اپنی تنظیم کا, اپنی کمیٹی کا دستور لکھوں, ضابطے لکھوں. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جہاں وہ بینچ رکھتا ہے, اپنا جو میز ہوتا ہے, ڈاکٹر کا جو ٹیبل ہوتا ہے, وہاں کانچ لگا رہتا ہے, اور ان کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ کانچ کے نیچے ہوتی ہے تاکہ ہمیشہ اس پر ان کی نظر رہے, جو چیز بھول جائے وہ ان کو یاد آتی رہے. وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اسی دوران ایک مولانا تھے جو ہالینڈ کی سرزمین پر کسی تبلیغی کام سے آئے تھے, بیمار ہوئے, میرے پاس علاج کے لیے آئے. جیسے میری میز کے پاس وہ مولانا بیٹھے, ان کی نظر پڑی میری میز پر, اور اس کانچ کے نیچے جو میرا دستور لکھا ہوا تھا اس پر ان کی نظر پڑی. انہوں نے تھوڑی دیر پڑھا, اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں. کہا کیا کہو؟ کہا لگتا ہے آپ کوئی تنظیم کا دستور لکھ رہے ہیں. کہا ہاں. انہوں نے کتابیں بھی دکھائی کہ دیکھو یہ کتابیں جو ہے, یہ دستور انہی میں سے میں نکال کر اپنی تنظیم کے, اپنی کمیٹی کے میں دستور لکھ رہا ہوں. تو مولانا صاحب نے ایک ہلکی سی بات کہی, صرف ٹچ دیا. کیا کہا؟ کہا ڈاکٹر صاحب اگر فرصت ملے نا تو میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ لینا. بس اگر موقع ملے, فرصت ملے تو میرے مصطفیٰ کی سیرت. ہلکی سی ٹچ دے کر مولانا چلے گئے. کوئی ضروری نہیں ہے, اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا کر منوا لینا یہ آپ پر ضروری نہیں ہے. کہہ کر چلے جاؤ, میسج ڈال دو, آج نہیں تو کل کبھی تو وہ میسج ان کے ذہن کے اندر گردش کرے گا اور ان کو عمل کرنے پر مجبور کرے گا. صرف میسج چھوڑ دو, ضروری نہیں ہے پکڑ کے منوانا, میسج چھوڑ دو. صرف آج نہیں تو کل وہی میسج اس کے ذہن میں گردش کرے گا, ریپیٹ ہوگا, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس بات پر وہ عمل کر لے. مولانا ٹچ دے کر چلے گئے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک دن میں دستور لکھ رہا تھا, مولانا کی بات یاد آئی مجھے. میں نے کہا چلو نہیں, مولانا نے کہا ہے تو دیکھ بھی لے. نیٹ پر میں نے سرچ کی سیرت کی کتابیں, تو مجھے 2-4 انگلش میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں تھی وہ مجھے نظر آئی. میں نے ایک اس میں سے ڈاؤن لوڈ کی, اور جب پڑھنا چالو کیا, پہلی حدیث پڑھی, مسلمان بن گیا. پہلی حدیث پڑھتے ہی مسلمان بن گیا. کیا تھی بھائی پہلی حدیث؟ اور اس حدیث میں ایسا کیا تھا کہ اپنے وقت کا ایک ماہر ڈاکٹر صرف ایک حدیث پڑھ کر مسلمان بن رہا ہے؟ ایک حدیث کیا تھا اس میں؟ سنیں, حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں, میں تھا اور حضرت بلال حبشی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے ہمارے پاس آئے, اور کہا جلدی چلو, ایک جگہ جانا اور ایک کام ہے, ضروری کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو تیزی تھی, اس سے ہم نے محسوس کیا کہ بہت اہم کوئی کام ہے. اس لیے یہ بندہ نواز آج اپنی عادت کے خلاف بڑے تیز قدم اٹھا رہا. ہم سمجھ گئے کہ کوئی اہم کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ہم بھی حضور کے پیچھے ہوئے. ابھی ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی کراس کی تھی کہ سامنے ایک بڑھیا عورت کھڑی تھی, اور کھڑی کھڑی رو رہی تھی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب گئے، روتا دیکھا رک گئے، کہا بلال اس سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہے اور مائی کیوں رو رہی ہے؟ حضرت بلال حبشی اس کے قریب گئے، بی بی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا تیل خریدنے آئی تھی، 5 درہم کا تیل خریدا تھا، 5 دینار کا، اور ہاتھ سے پڑی ہوں، ہڈیوں میں بھی اتنی طاقت نہیں رہی، پیر ذرا سا مڑا تو گری تو وہ تیل زمین پر گرا، زمین نے چوس لیا۔ اب زمین تو چوسی ہوئی چیز واپس نہیں دیتی نا، اس لیے رو رہی ہوں۔ غلامی کی زندگی ہے میری، کسی کی ملازمہ ہو، کسی کی نوکرانی ہو، اور میری جو وہ ہے وہ بڑی سخت ہے، اگر تیل لے کر نہیں گئی تو اس پوری ہڈیوں کو بہت مارے گی، وہ بہت مارے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس کی داستان سنی، دل بھر آیا۔ حضرت بلال حبشی سے فرماتے ہیں جلدی سے جاؤ، گھر جا کر 5 دینار لے کر آؤ اور اس بڑھیا کو تیل خرید کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال گئے، تیل خرید کر لائے، بڑھیا کو دیا، لیکن پھر بھی بڑھیا رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مائی اب کیا ہے، تیرا گیا ہوا تیل تو تجھے مل چکا ہے، اب جا۔ کہا تیل تو مل چکا ہے، لیکن جو لیٹ ہو گیا ہے وہ لیٹ ہونے پر بھی میری جو مالکن ہے وہ مجھے مارتی ہے، اگر یہ لیٹ ہونے پر مارے گی تو اب ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے مار کو برداشت کر سکے، اس لیے رو رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل مائی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ سلمان فارسی آگے بڑھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاملات دیکھ لیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں، بہت اہم کام ہے آپ کو، اور اتنی تیز رفتاری سے جو آپ چل رہے ہیں، مطلب کوئی اہم کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ جائیے، میں یہاں کام دیکھ لیتا ہوں، جو معاملہ ہے میں نپٹا رہتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے اور احساس دیکھے، میرے آقا فرماتے ہیں اس بڑھیا کے آنسو پوچھنے سے بہتر اب کوئی کام نہیں ہے، اس بڑھیا کے آنسو صاف کرنے سے بہتر اور اہم اب میرے لیے کوئی کام نہیں ہے، جب تک اس کے چہرے پر خوشی نہیں آ جاتی میرا کام بعد میں ہوگا، اس کے چہرے پر خوشی پہلے ہوگی۔ احساس ہمارا بھی بڑے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے نا، سر یہ کام اٹکا ہوا ذرا کر دیجئے نا، وہ چلے جانا صبح میں نے فون کر دیا ہے، کبھی ساتھ میں آئے آپ کے کوئی؟ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ درد ہوتا ہے، قوم کی خدمت کا یہ جذبہ ہوتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن اب یہ سب مٹ چکا ہے، اب یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ احساس دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیری کون مالکن ہے مجھے ذرا دکھا، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں وہ آگے آگے چل رہی تھی، مصطفیٰ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ گئے دروازے پر دستک دی، وہ جو مالکن تھی وہ سمجھ گئی کہ شاید وہی میری خادمہ آئی ہے، تیل لے کر، بڑے غصے میں آئی تھی، کہ آج تو اس کی خیر لیتی ہوں، آج اتنا لیٹ کیوں کر دیا، لیکن جیسے دروازہ کھولا سامنے چاند جیسی صورت والا چمکتا چہرہ دیکھ کر وہ ویسے ہی ٹھنڈی ہو گئی اور پوری توجہ اس نے مصطفیٰ کے چہرے انور پر لگا دی۔ ادھر حضور پوچھ رہے ہیں کیا یہ تمہاری خادمہ ہے؟ دیکھو سنو، یہ آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے تیل گر گیا تھا، اس کو تیل مل چکا ہے، اس سے لیٹ ہو گیا ہے، اب اسے مارنا نہیں، اسے تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، حضور علیہ السلام اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ حضور کے جلووں میں گم ہے، پتہ نہیں کہاں گم ہے، حضور کے جلووں میں گم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں، پھر حضور نے پوچھا کیا تو اسے مارے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 بار پوچھا تو اس نے کہا نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ جب اس نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بڑھیا کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں مائی کیا اب میں جاؤں؟ خود ہی بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ مائی میں جاؤں؟ تو کہے تو میں جاؤں؟ یہ احساس کہاں ہے ہمارے پاس؟ اس نے اجازت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تھا تو دونوں بڑھیا نے مجھے بلایا اور بلا کر کہتی یہ ہے کون؟
اتنے احساس والا بندہ یہاں اپنوں کا کوئی احساس نہیں کرتا، یہ دوسروں کا احساس کر رہا، یہ ہے کون؟ بلال حبشی کہتے تم نہیں جانتے، یہ وہی تو ہے جسے اللہ نے آخری نبی بنا کر تشریف مبعوث فرمایا، وہی تو ہے، یہ وہی ہے۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی دونوں بیبیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور کو روکتی ہے اور کہتی ہے بندہ نواز گھر کے دروازے پر آ کر اس طرح محروم تو نہ چھوڑو، ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے، وہ ڈاکٹر جو اپنے کمپیوٹر پر نبی کی سیرت پڑھ رہا تھا، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ادھر وہ بیبیاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہی تھی، ادھر میں وہ حدیث پڑھ کر مسلمان بن رہا تھا۔ احساس، یہ احساس اب ہمارے بیچ نہیں رہا، اور یہ احساس اب مر چکا ہے۔ اس احساس کو زندہ کرو۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے احساس کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی، اور احساس ہمارا بیدار کر کے معاشرے کو احساس کی تعلیم دے کر وہ رسول گئے اور یہ بتا دیا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب جیا کرتے ہیں، زندہ ہو۔ تو کسی مفکر کا قول ہے نا، احساس زندہ ہونا، تو احساس ہو انسان کے اندر تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، احساس مر جائے نا تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ احساس پیدا کرو۔ تو کسی صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں کے مرنے پر فاتحہ نہیں ہونی چاہیے، احساس کے مرنے پر فاتحہ ہونی چاہیے، کیونکہ انسان مر جائے گا تو تھوڑے دنوں کے بعد صبر آ سکتا ہے، لیکن احساس مر جاتا ہے نا تو سوسائٹی مر جاتی ہے، سوسائٹی مر جاتی ہے۔ احساس پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں صرف آگے نہیں دیکھا، دائیں بائیں بھی دیکھا ہے۔ آپ جی رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اپنی دنیا جی رہے ہیں، آپ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، آپ کے داہنے بائیں بھی کوئی رہتا ہے، ان کا بھی احساس کریں۔ آپ اگر کار میں بیٹھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائیکل والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اس کو بھی انسان سمجھیں کہ یہ بھی انسان ہے۔ احساس پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں کچھ قیمتی جو حضور علیہ السلام کی جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ میں ان واقعات کے ذریعے سے آپ کے دل کے احساس کو اور اس جذبے کو بیدار کر سکوں۔ میں نے شروع ہی میں کہا آج کی پوری تقریر میری اسی دائرے کے بیچ میں گھومے گی، احساس زندہ کیجیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، میں کبھی رویا نہیں تھا۔ پر بچے کس لیے روتے ہیں؟ چاکلیٹ کے لیے، کس کو ضد ہوتی ہے اس کے لیے۔ حضرت انس کہتے ہیں انس ابن، میں رویا نہیں تھا کبھی زندگی میں، لیکن ایک دن میں رویا۔ کیا سبب ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت اٹھا اور مسجد کے قریب آدھی رات ہو چکی تھی، مسجد کے وہاں سے گزرا تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، بے چین سی حالت ہے، عجیب سی کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں قریب گیا اور جا کر عرض کی بندہ نواز کوئی تکلیف، طبیعت کا کوئی مسئلہ ہے؟ اتنی رات گئے حضور آپ بیدار ہیں اور یہ اٹھنا بیٹھنا ادھر جانا ادھر جانا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ سنے رسول اللہ کا احساس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس کیا بتاؤں، سونا چاہتا ہوں لیکن وہ جو بدر کے قیدی آئے نا، تمہارے بھائیوں نے ان کی رسیوں کو اتنا ٹائٹ باندھا ہے، اتنا سخت باندھا ہے کہ وہ کراہتے ہیں تکلیف سے، وہ تکلیف سے کراہتے ہیں، آہیں نکالتے ہیں، اور ان کی آہیں تیرے رسول کو سونے نہیں دیتی، ان کی آہیں تیرے رسول کو سونے نہیں دیتی۔ یارو یہ کون ہے؟ یہ بدر کے گرفتار قیدی یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہیں رسول اللہ جنہوں نے رسول اللہ کو گالیاں سنائی تھی،
جنہوں نے رسول اللہ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے صحابہ کو مارا تھا، شہید کیا تھا، قتل کیا تھا اور صحابہ کو گھر سے بے گھر بنایا تھا، آج جب صحابہ کی باری آئی ان کی رسیوں کو کس دیا ہے، صحابہ نے سخت کر دیا ہے، وہ لوگ کراہ رہے ہیں، وہ لوگ آہیں بھر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انس، جیسے حضرت انس کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور رونے لگے، کہا انس ان کی آہیں مجھے سونے نہیں دیتی، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ تھوڑی رسیاں ڈھیلی کر دے تاکہ یہ سکون سے سو جائیں، اگر یہ سکون سے سو جائیں گے میں محمد بھی سکون سے سو جاؤں گا۔ احساس، میرے گھر پہ شادی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی پورے علاقے کو آج سونے نہیں دوں گا، مر گیا احساس۔ جو رسول اپنی بیوی تک کے معاملے میں اتنا احساس کرے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تہجد کے لیے، لیکن حضور کے چلنے کا انداز بالکل عجیب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر زمین پر رکھ کر نہیں چل رہے تھے بلکہ انگلیوں کے سہارے چل رہے تھے، پیر اٹھا اٹھا کر، جیسے کوئی مثال عرض کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ اس بارگاہ میں یہ جملہ ہم نہیں بول سکتے جیسے کوئی چوری چپ کے چلتا ہو۔ حضور ایسے انگلیوں پر چل رہے تھے۔ عائشہ فرماتی ہے میری آنکھ کھل گئی، لیکن میں آنکھ بند کر کے یہ دیکھ رہی تھی آدھی آدھی آنکھوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چل کے آخر جا کہاں رہے ہیں۔ میرے دماغ میں کچھ اور گھوم رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو فرمایا اور آ کر نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ہی پڑھنی تھی تو اس طرح سے بچ بچ کے آپ چل کے کیوں گئے؟ پورا پیر بھی زمین پر رکھ کر جا سکتے تھے۔ سنے احساس کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے اتنا احساس کرتا ہو وہ دوسروں کے لیے کتنا احساس کرتا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ آدھے قدم سے اس لیے چل رہا تھا کہ کہیں پورا قدم زمین پر رکھ کر چلوں گا، آہٹ پیدا ہوگی، آواز پیدا ہوگی اور تمہاری نیند میں خلل پیدا ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کی نیند میں خلل پیدا ہو۔ احساس، عقیدت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں تندرست آدمی بیٹھا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں سونے والا بغیر ٹیبلٹ لیے ہوئے سوتا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی مشکل سے کسی کو ٹیبلٹ اور دوائی لینے کے بعد نیند آتی ہو، آنکھ لگتی ہو اور آپ کے ڈھول تاشے ان کی آنکھوں کو اجاڑ کر کے، ان کی آنکھوں کو کھول کر ان کی نیند کو برباد کرتے ہو۔ امام حسین کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، میرے نام پر اس طرح لوگوں کی نیندیں حرام کی ہے۔ عقیدت کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ اس رسول کے نواسے تھے جن کی زندگی کا یہ احساس ہے کہ گھر والوں کے لیے جن کا اتنا، آج آدمی اتنا گھر والوں کے لیے ایکٹیو نہیں ہوتا ہے، اس کو اتنا گھر والوں کے لیے اتنا احساس نہیں ہوتا ہے۔ شوہر باہر سے آتا ہے نوکری سے رات کے 1 بجے 12 بجے 1:30 بجے یا گھوم پھر کے کہیں سے آتا ہے رات کے 2 بجے، وہ جھٹ سے لائٹ چالو کرتا ہے، بیوی سوئی ہے بچے سوئے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر بیوی ڈانٹ بھی دے کچھ بول بھی دے تو اس کا ری ایکشن پھر اس کا الگ ہوتا ہے۔ مر گیا احساس۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی سیرت ہے، جہاں اپنی بیوی کے لیے اس طرح سے چل کے اس کی نیند کو خلل، اس کی نیند میں خلل نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ہم دنیا بھر کی نیندوں کو حرام کیے ہوئے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہے، حضور کی امتی ہے۔ خدا را تبدیل کیجئے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، اور پہلے خود کو مسلمان بنائیے۔ جی ہاں، احساس مر چکا ہے، ہم اپنے آپ کو انسان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکمل زندگی جو احساس سے بھری ہوئی ہے، ہر لمحے پر آپ دیکھیں گے۔ حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں ابو ذر گھر میں جب شوربہ پکانا، سالن، تھوڑا پانی زیادہ رکھ دینا۔ کیا فرماتے ہیں؟ پانی تھوڑا زیادہ رکھ دینا تاکہ تیرے پڑوسی کا بھی کام ہو جائے۔
کو آپ کیا کہیں گے؟ احساس نہیں ہے؟ خود کے گھر میں بن رہا ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں نا میرے باپ کا کام بیٹا ہے, میں اپنی لائف دیکھوں کہ اس کی لائف دیکھوں, میں اپنے بچوں کی زندگی دیکھوں کہ اس کے بچوں کی زندگی دیکھوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. یہ حضور نے صحابہ کو یہ طرز کبھی نہیں دیا تھا. وہاں حضور علیہ السلام نے زندگی کا یہ طرز دیا تھا کہ جو دوسروں کی خاطر اپنی جانیں دے دیتے تھے. یہ احساس تھا, حضور نے ایسا احساس پیدا کیا تھا اور ایسی سوسائٹی تیار کی تھی. آج جو سوسائٹی ختم ہو چکی اسے بیدار کیجیے. احساس کی سوسائٹی بنائی ہے. احساس یہ زندہ رہے گا نا, سوسائٹی زندہ رہے گی. ورنہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب آدمی کے اقسامات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا, تو بچانے والوں سے زیادہ ویڈیو بنانے والے ہوتے ہیں. یہاں آپ کیا تصور دیں گے اور تاثر آپ کا کیا ہوگا؟ احساس مر چکا ہے. تو حضور علیہ السلام کی زندگی پاک ہے, اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کی زندگی پاک. جیسا حضور نے معاشرہ تشکیل دیا تھا اور جیسے سوسائٹی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی, صحابہ کی نس نس میں وہ چیزیں آ گئی تھی اور صحابہ پھر اسی اعتبار سے زندگی گزارتے تھے. احساس, حضور نے فرمایا نا دین نصحت, دین کیا ہے؟ سراسر خیر خواہی کا نام ہے. کسی کے لیے بھلا سوچنا, کسی کے لیے احساس پیدا کرنا. درد دل کے واسطے اقبال نے کہا تھا نا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر لو بیان. دل بدست آور کے حج اکبر است, جمعہ کے دن وہاں حج کرنے کے لیے آپ جائیں اور اتفاق سے حج جمعہ کے دن پڑے تو اس کو حج اکبری کہا جاتا ہے, بڑا حج. اکبر الہ آبادی کا شاید یہ شعر ہے, اکبر الہ آبادی کہتے ہیں ایسے حج نہیں, حج تو یہ ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے, یہ حج اکبر سے بھی بڑا حج ہے, کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دے. اب آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے معاشرے کو تشکیل دیا تھا, احساس والا, احساس بیدار والا معاشرہ. ایک صحابی آئے مدد کے لیے کہ کچھ ہیلپ ہو جائے. دیکھیں جو بھیک مانگتا ہے لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ہوتا ہے, سمجھا جاتا ہے. اب یہاں احساس کیا ہے حضور علیہ السلام کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے نہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. کہا کچھ تو ہوگا, اپنا دماغ چلاؤ, دیکھ تیرے گھر میں کچھ تو ہوگا. حضور ایک لکڑی کا پیالہ ہے بس. کہا لے کر آ. وہ لے کر آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بیٹھے ہوئے, حضور نے اس کی نیلامی کی. ہے کوئی اس سے خریدنے والا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گیا, رسول اللہ 1 دینار. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ہے کوئی اس سے بڑھ کر دینے والا؟ ایک صحابی کھڑے ہو, یا رسول اللہ 2 دینار. حضور نے فرمایا لو. 2 دینار لیے, دونوں اس کو دیے. فرمایا ایک سے کلہاڑی خرید اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے راشن خرید, اور 15 دن تک اپنی شکل مت دکھانا. جنگل میں جا, لکڑیاں کاٹ اور بیچ. وہ صحابی گئے, 15 دن کے بعد آئے. کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ہاتھوں کی برکتوں نے اللہ نے کرم نوازی فرمائی, خوشحال بنا دی. یہ بھی احساس ہے. کسی کو ذلت کی زندگی سے بچانا, یہ بھی احساس ہے. حضور علیہ السلام جا رہے ہیں, میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کے احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کہ آپ دیکھیں کہ حضور کس معاشرے کو چاہتے تھے, حضور کیسی سوسائٹی چاہتے تھے, ہم کیسی سوسائٹی بنا رہے ہیں. یارو آج سوسائٹی کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر غریب کسی امیروں کی سوسائٹی میں ادھر ادھر سے کہیں کر کے اپنی رقم جمع کر کے اگر مکان خریدنے کی بات کرتا ہے نا, ان امیروں کی سوچ یہ ہوتی ہے ہمارے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اس حد تک ہمارا احساس مر چکا ہے. یہ غریب یہاں کہاں سے رہے گا؟ یہ ہے, یہ ریالٹی, اس کو آپ تسلیم کیجئے. حضور جا رہے ہیں, ایک بچہ بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں,
ذبح کر کے کھال اتار رہا ہے. اب اس کو طریقہ معلوم نہیں تھا, وہ اپنے حساب سے اتار رہا تھا کھال. حضور علیہ السلام نے دیکھا تو رک گئے اور کہا ہٹ جا. کیا فرماتے ہیں؟ ہٹ جا. اور ہاتھ لیا اور وہ جو کسائیوں کا جو طریقہ ہوتا ہے چمڑا اتارنے کا, ہاتھ اندر ڈالا کہ حضور کی یہاں مطلب شانوں تک آپ کا ہاتھ چمڑے کے اندر چلا گیا, اور دونوں طرف سے چمڑا جسم کو چھوڑ دیا چمڑے نے, اور کافی چمڑا اس کا ہلکا ہو گیا, اترنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال بھی رہے تو اس کو سمجھا بھی رہتے, دیکھ ایسے نکالنا چاہیے, دیکھ ایسے نکالنا چاہیے. یعنی چند منٹوں میں رسول اللہ نے اس کو چمڑا نکالنا سکھا دیا. چند منٹوں میں, اس کو یاد رکھیے گا, چند منٹوں میں حضور نے اس بچے کو بکری کی کھال نکالنا سکھا دیا. یہاں ماں بڑی تمنا سے اپنے بچے کو کسی درزی کے پاس بھیجتی ہے, میرا بچہ 6 مہینے میں درزی کا کام سیکھ جائے گا, اور درزی یہ بیچارہ 2 سال تک اس کو کاچ بٹن ہی میں رکھتا ہے. حقیقت ہے نا. بڑی امید سے میں نے سوچا کہ چلو 6 مہینے میں میکینک کا کام سیکھ جائے گا, موٹر ریپیئر کرنا سیکھ جائے گا, بائک سروس سیکھ جائے گا, کار کو ریپیئر کرنا سیکھ جائے گا. بڑی امید سے وہ اپنے بچے کو کسی کے حوالے کرتی ہے, 6 مہینے میں سیکھ جائے گا, 1 سال کے بعد اس کی بہن کی شادی ہے تو کم سے کم اس کی بہن کے ہاتھ پینے میں اس کا سپورٹ تو ہو جائے گا. وہ 2 سال تک بیچارہ اس کو ٹائر کھولنے ہی میں رکھتا ہے. مر چکا ہے احساس, آپ اس کو مانیے, احساس مر چکا ہے. یہاں رسول اللہ کی سیرت کیا بتا رہی ہے اور ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے. حضور نے تو منٹوں میں اس کو کھال بنا سکھا دی کہ بیٹا ایسے نکالا کر, اور اس طرح سے جلدی سے نکل جائے گی. یعنی دوسروں کے لیے احساس پیدا کرو, یہ مصطفیٰ کی سیرت کا ہے, حکم ہے, یہ حضور کی سیرت ہے. دوسروں کے لیے احساس پیدا کرو, یہ بھی ایک احساس کا طریقہ ہے. اور یہی معاشرہ حضور نے تشکیل دیا تھا, اور اسی معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر جو یہ صفتیں آئی حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھ کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہوئے. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے, لیکن بس وہ مضمون سے ٹچ ہے, اس لیے میں آپ کو بس ہٹ دے کر آگے بڑھوں گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق امیر المومنین ہوئے. پہلے آپ کا دستور یہ تھا کہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, آپ کو اپنے گھر لے جا کر آپ سے بکریاں دلواتی تھی, اور آپ 2 بھی دیتے تھے, کوئی شرم نہیں, کوئی آر نہیں. آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا سابقہ ہوا ہوگا, آپ بڑی بہترین کار کے اندر اور گاڑی کے اندر جا رہے ہیں, راستے پر کوئی بوڑھا ہے جو اپنی گاڑی کے ٹائر کو چینج کر رہا ہے. کبھی احساس پیدا ہوا کہ اپنی گاڑی روک کر اس بوڑھے کی مدد کر دی جائے؟ ہماری گاڑی کو بریک نہیں لگتا کیونکہ ہمارے احساس کو بریک لگ چکا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو گئے, خلیفہ ہو گئے. مدینہ کی گلیوں سے گزرے تو بچیاں آپس میں بات کر رہی تھی, اب تو بکریاں کون دھوئے گا, اب تو یہ امیر ہو چکے ہیں, اب تھوڑی بکریاں دھونے آئیں گے. سوچ جو تھی, مینٹالٹی جو تھی, ہماری بھی تو وہی مینٹالٹی ہے. اب ہم وہ کام تھوڑی کر سکتے ہیں. ہم مسجد کے صدر ہیں, متولی ہے, ٹرسٹی, ہم تھوڑی جھاڑو اٹھا سکتے ہیں, ہم تھوڑی چٹائی بچھائیں گے. آدمی کس لیے رکھا ہے؟ ہم کسی سستا کے یہ ہے, وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, ہم یہ کام تھوڑی کریں گے, یہ تو فلانے کے ذمہ ہے. احساس مر چکا ہے, اس لیے بھاشا ہے. سیدنا صدیق اکبر گزرے, لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھی, سن گئے, کہا لاؤ برتن کہاں. بچیوں نے کہا کیوں؟ کہا آج بکریاں نہیں دھونی. کہا حضور آپ دھوئیں گے؟ تو کہا ہمیشہ کون دھوتا تھا؟ کہا حضور آپ ہی دیتے تھے, لیکن کل اور تھا, آج ہی اور ہے. کہا کل کون سا دن تھا؟ کہا کل آپ خلیفہ نہیں تھے, امیر المومنین نہیں تھے, آج بن چکے ہو. کہا کل امیر المومنین تو نہیں تھا, مصطفیٰ کا غلام تو تھا نا. آج بھی مصطفیٰ کا غلام. سوچ, احساس تھا.
اس لیے ان کا اسٹیٹس اگرچہ بدل چکا ہو، فطرت نہیں بدلی، طبیعت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، ہے تو ہے، کیونکہ یہی سوسائٹی مصطفیٰ نے بنائی تھی اور صحابہ نے اسی سوسائٹی کو اس حساب سے رکھا، مینٹین کیا کہ جیسے میرے مصطفیٰ نے ہمیں جس طرح سے بنا کر گئے پوری زندگی اسی طرح سے اسی طرز پر ہم کو گزارنی ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس فتح کرنے کی بات آئی تو غلام سے کہا ایک ہی سواری لینا، لشکر وہاں موجود ہے بیت المقدس میں، لیکن حضرت عمر کو بلایا گیا ہے، وہاں کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ اپنے امیر کو بلاؤ۔ حضرت عمر نکلے، ساتھ میں آپ کا خادم ہے، آپ کا غلام ہے، کہا کہ ایک ہی سواری لینا، کہا حضور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور اس میں طے یہ کر لیا تھوڑے رستے میں بیٹھوں گا تو چلے گا، پھر اس کے بعد جب تیری باری ختم ہو جائے گی تو بیٹھے گا اور میں لگام پکڑ کے چلوں گا۔ احساس بتا رہے ہیں جیسے ہم انسان ہیں ایسے یہ بھی انسان ہے، اس کی بھی تو کچھ ہے نا، اس کے اندر بھی تو درد ہے نا، اس کے پیروں میں بھی تو درد ہے یا نہیں ہے؟ ہم بھی کسی ڈرائیور کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، لیکن تبدیلی اور تفرق دیکھیے، آپ فرق دیکھیے، جب کھانے بیٹھے گے وہ ہم سے الگ ہو کر بیٹھے گا، جب سونے کی باری آئے گی ہم 3 سٹار میں ہوں گے تو وہ سادے روم میں اس کو جگہ دی جائے گی۔ بہت سارے ڈرائیور ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے گاڑی میں سو کر اپنی رات کو گزارتے ہیں، احساس مر چکا ہے نا۔ عمر فاروق اعظم نے اب وہی دستور اپنایا، جا رہے ہیں بیت المقدس قریب آیا، اتفاق دیکھیے غلام کے بیٹھنے کی باری تھی، آقا کے چلنے کی باری تھی۔ ابو عبیدہ ابن جراح جو سپہ سالار تھے، فوج کے جنرل تھے، انہوں نے دیکھا یہ سچویشن، کہا حضور غضب ہو جائے گا، کہا کیا؟ اب بڑے بڑے پادری رئیس یہاں ہے، وہ آپ کو چلتا دیکھ کر غلام کو اوپر دیکھیں گے، وہ مذاق اڑائیں گے، ہنسی اڑائیں گے، ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ جملہ سنے عمر کا، حضرت عمر فرماتے تم سمجھتے ہو کہ عمر کو عزت اس کی یہ سواری یا اس کے کپڑوں نے دی ہے؟ خدا کی قسم جب تک میں اسلام نہیں لایا تھا 4 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، آج جو کچھ بھی عمر کی عزت ہے مصطفیٰ کے کلمے کی وجہ سے ہے۔ یہ احساس تھا جو عمر نے بتایا تھا، یہ احساس ہونا چاہیے۔ ہم انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہے، جو ہمارے انڈر میں ہے وہ بھی انسان ہی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھک گئے، سونے لگے، اپنی خادمہ سے کہا پنکھا چلو، پنکھا کرو۔ اس زمانے میں یہ ساری سسٹمیں تو نہیں تھی الیکٹرونک یا کسی طرح سے، ہاتھ والا پنکھا تھا، اسی سے پنکھے کی ہوا لی جاتی تھی۔ نیند آ رہی تھی، خادمہ سے کہا پنکھا کرو، تو اس نے پنکھا کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر کو نیند آ گئی، وہ بھی تھکی ہوئی تھی خادمہ بھی، تو حضرت عمر کو سلاتے سلاتے اس کو بھی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ سوئی ہے مزے سے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھا کہ وہ سو چکی ہے، پنکھا سائیڈ میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے پنکھا اٹھایا اور آپ نے اس کو پنکھا کرنا شروع کر دیا۔ کون؟ عمر ابن عبدالعزیز۔ پڑھ لیجئے اتہاس جا کر، کون ہے عمر ابن عبدالعزیز؟ جس نے حضرت عمر فاروق اعظم کا دور دہرا دیا تھا، جس نے عمر فاروق اعظم کا زمانہ ریپیٹ کر دیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں شیر اور بکری ایک پن گھر پر پانی پیتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی شیر اور بکری ایک پن گھر پر پانی پیتے تھے۔ خادمہ سوئی ہے، پنکھا کر رہے ہیں، اچانک اس کی آنکھ کھلی، تڑپ کے کھڑی ہو جاتی، حضور معاف کر دیجیے گا، آنکھ لگ گئی تھی، تھک گئی تھی۔ آپ نے کہا نہیں، سو جا، جیسے مجھے نیند آتی ہے، جیسے مجھے پنکھے کی ضرورت ہے، جیسے مجھے گرمی لگتی ہے، تو بھی تو انسان ہے، تجھے بھی تو گرمی لگتی ہوگی، سو جا۔ اور آپ نے پنکھا لگا کر، پنکھا کرتے کرتے اس کو پھر سے سلایا۔ یہ احساس ہے جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں مل رہا ہے۔ یارو زندگی کے اندر احساس پیدا ہو۔ اگر آپ ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ آپ کا سفر مبارک کرے۔ اگر آپ کی ہر چھٹی اجمیر میں ہوتی ہے، آپ کی محبت سلامت رہے۔ اگر آپ ان جلسوں کے موقعوں پر اگر لاکھوں کی نیازیں پبلک کو کھلاتے ہیں، آپ کا یہ جذبہ سلامت رہے۔ لیکن کان کھول کر سن لیجئے گا، یہ ساری چیزوں کے بعد اگر آپ کا پڑوسی بارش کی سیزن میں
پانی ٹپکنے کی وجہ سے رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکتا ہے تو یہ آپ کی ساری عبادتوں پر پانی پھر جائے گا. یہ بھی احساس پیدا کریں. سارے عمرے آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے کہ امت تڑپ رہی تھی, امت مجبور تھی, بے کس تھی, اور تو عمرے کی مزے لوٹ رہا تھا. تو یہ فخر کر رہا تھا کہ میں 30 سال سے اجمیر جا رہا ہوں. تیرا پڑوسی تڑپ رہا تھا اور تو اس پر فخر کر رہا تھا. احساس مر چکا ہے, اس کو بیدار کیجئے. یہ بھی ایک امت کے لیے ضروری ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخ بھی امت کو بتائی ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارو. یہ تمہارے رسول کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے اے لوگو, تم ہی میں سے اللہ نے ایک احساس والا رسول تم کو عطا فرمایا ہے, وہ احساس تمہاری زندگی میں بھی آنا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب پانی کی ضرورت پڑی نا, میٹھے پانی کی ضرورت, پانی تو ایسے تھا لیکن وہ کھارا تھا, میٹھے پانی کی مسلمانوں کو ضرورت پڑی. واقعہ مشہور ہے, آپ نے سنا ہے. یہودی کا کنواں تھا جو میٹھا تھا, حضرت عمر نے, حضرت عثمان غنی نے اسے ڈیل کی کہ بھائی بیچنا ہے تجھے تو بیچوں گا, لیکن آدھا ایک دن آپ استعمال کریں گے, ایک دن میں استعمال کروں. اب اس کو نہیں پتا تھا کہ عثمان غنی لوگوں کو ایسے ہی فری میں پانی بانٹیں گے. سودا ہو گیا, آدھا اس کا آدھا حضرت عثمان کا. اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان نے آدھا کنواں خرید کر جس دن آپ کی باری ہوتی آپ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے تھے, جس کو جتنا لے جانا وہ پانی لے جاؤ. امت کو ضرورت تھی, امت کو ضرورت تھی. آج کولڈ اسٹوریج جو ہوتے ہیں نا, اس میں اناج, گوڈاؤن میں اناج بھرا جاتا ہے کہ جب مارکیٹ میں کم ہوگا, ریٹ بڑھے گا, تب باہر نکالیں گے. جب امت ترس رہی ہوگی, جب امت تڑپ رہی ہوگی, جب ان کے گھر کے اناج ختم ہو جائیں گے, جب ان کے گھر کے گیہوں ختم ہو جائیں گے, جب ان کے گھروں میں چاول ختم ہو جائیں گے اور سیدھا 20 روپے سے 80 روپے ہو جائیں گے چاول کے, تب ہم مارکیٹ میں اپنے گوڈاؤن سے اور اپنے کولڈ اسٹوریج سے چاول کو نکالیں گے, اناج کو نکالیں گے. اس نیت سے اناج کو روکتے ہیں. انہیں حضرت عثمان غنی کے اس عمل سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. قوم کو ضرورت تھی, انہوں نے کھول دیا اپنا خزانہ کہ لے جاؤ, جتنی ضرورت ہے لے جاؤ, کیونکہ وہ جانتے تھے آج اگر قوم کے لیے کریں گے اللہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فرما دے گا. ان کا جذبہ تھا, عقیدہ تھا. اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان کی جس دن باری ہوتی نا کنویں کی, اس دن سارے لوگ, یہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, اس دن فری کا پانی بھر لیتے تھے, اسٹاک کر لیتے تھے. تو جس دن دوسرے دن یہودی کی باری آتی تھی کوئی پانی بھرنے نہیں آتا تھا. اور اس نے دل ہی دل میں سوچا یعنی تو میرا گھاٹا ہو رہا ہے, وہ تو فری میں بانٹنے سے سب بھر لیتے ہیں ایک دن پہلے, میرے باری میں تو کوئی نہیں آتا. تو اس نے پھر مجبور ہو کر حضرت عثمان غنی سے سمجھوتا کر لیا, ایک کام کیجئے پورا کنواں آپ ہی خرید لیجئے. حضرت عثمان غنی نے 35 دینار میں, غالباً یا درہم میں وہ کنواں خریدا, اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کنواں آج سے میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. حضور اتنا خوش ہوئے, ہاں یارو کبھی زندگی میں یہ بھی کام کر لیا کرو, میرے مصطفیٰ قبر انور میں خوش ہو جائیں گے. حضور اتنا خوش ہوئے کہ حضرت عثمان غنی کو فرماتے, عثمان آج تو نے میرے ہاتھوں اللہ کی جنت کو خرید لیا, جنت خرید لیا. کبھی ایسے بھی جنت خریدی جاتی ہے. جنت صرف جنت کی کیاری میں جانے سے نہیں ملتی ہے, جنت صرف جنت کے دروازے سے گزرنے سے نہیں ملتی ہے. بڑا آسان فارمولہ ہے بھائی, ہر سال اس کے موقع پر چلے جاؤ, جنت کے دروازے سے نکل جاؤ اور یہ سوچو کہ اب تو جنت ہی جنت ہمارے لیے ہے. دروازوں سے گزرنے سے جنت نہیں ملتی ہے, جنت تمہارے گھر میں بھی ہے, لیکن احساس مر چکا ہے. وہ جنت کا دروازہ تمہارے گھر میں بھی ہے, وہ جنت کی چوکھٹ تمہارے گھر میں بھی ہے, لیکن احساس مر چکا ہے نا, اس لیے جنت کو کسی اور جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ایک بندہ آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی ہے. کہا کیا؟ کہا میرا فلانا کام ہو گیا تو میں جنت کے نیچے والی اور اوپر والی چوکھٹ کو چوموں گا. یہ میں نے قسم کھائی ہے, منت مانی ہے, میرا کام ہو چکا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منت کیسے پوری کروں؟
کام ہو چکا ہے، منت کیسے پوری کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والدین زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے؟ عرض کرتا ہے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، اپنے ماں کے قدم چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ کہاں جنت ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ ہے راضی ہے؟ تمہارے ساتھ ہی یا الگ ہے؟ دوائی کے لیے ہر مہینے تمہارے پاس اس کو آنا تو نہیں پڑ رہا ہے نا؟ مہینے کی بیڑی کا اسٹاک اگر ختم ہو چکا ہے تو کہیں تمہیں فون کر کر کے بار بار اس کو کال تو نہیں کرنی پڑتی ہے نا؟ اگر یہ ہے تو بھٹکتے رہ جاؤ گے، جنت کبھی نہیں ملے گی۔ بھٹکتے رہ جاؤ گے، جنت کبھی نہیں ملے گی۔ احساس پیدا کیجیے، احساس مر چکا ہے، اس لیے وہ ڈھونڈنا چاہیے کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہیں۔ احساس پیدا کیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں وقف کیا، اور اس سمے میں کہ جب قوم کو ضرورت تھی، لوگ پیاسے تھے، لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنی دولت کے دروازے کھول دیے۔ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں قحط پڑا، آپ نے بیت المال کا دروازہ کھول دیا۔ آج کام نہیں آئے گا، آج ضرورت لوگوں کو پڑی ہے، اگر یہ لوگوں کے کام نہیں آئے گا تو پھر یہ مال کس دن لوگوں کے کام آئے گا؟ یہ آپ اگر یہ نظریہ یہ بنا لیں، یہ سوچ بنا لینا، تو اس سوچ سے آپ کا احساس زندہ ہوگا، اور اس سوچ کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ یہ چیز اپنے اندر پیدا کر سکیں گے کہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حالات اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ ایسے سینکڑوں واقعات اور ایسے سینکڑوں مثالیں ہمیں ملتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ عجیب پڑھا، اور اس واقعے کے ذریعے سے ایک سبق بھی ہم کو ملتا ہے۔ ایک ماں جو رات کے سمے اپنے گھر سے نکلتی ہے، پڑوسن کے یہاں جاتی ہے، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے پڑوسن نکلتی ہے، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ کے گھر میں نمک ملے گا؟ آپ کے گھر میں نمک ملے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، دوڑی ہوئی گئی اور تھوڑا سا نمک لے کر آئی اور آ کر ان کو دیا۔ ماں نمک لے کر جیسے ہی گھر میں گھسی نا، اس ماں کا جو لڑکا تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ماں سے کہتا ماں ابھی کل تو اتنے کلو نمک گھر میں لا کر رکھا ہوں، اس کے باوجود بھی پڑوسی کیا مانگنے گئی؟ کل تو بھی لا کے رکھا ہے میں نے نمک، اس کے باوجود بھی تو پڑوسی کے یہاں مانگنے گئی؟ ماں کا جواب سنیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں جانتی ہوں کہ اپنے گھر میں نمک رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی اس پڑوسن کو ہمارے گھر کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے یہاں وہ مانگنے آتی ہے۔ کبھی کبھی اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، احساس دیکھیے گا، احساس ہی دکھا رہا ہوں۔ کہا کبھی کبھی اس کو ضرورت پڑتی ہے اور وہ آتی ہے۔ اگر ہر بار وہی آئے گی تو کبھی وہ سوچے گی کہ یار یہ بار بار جانا مناسب نہیں ہے، تو کبھی بیچاری وہ بغیر نمک کے بھی گزارا کر لے گی۔ میرے گھر میں نمک ہوتے ہوئے بھی میں اس لیے اس کے گھر نمک مانگنے کے لیے گئی تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ صرف مجھے ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اس کو یہ ہونا چاہیے سامنے والے کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میں گئی تاکہ اس کا آنا کبھی بند نہ ہو، جب جب ضرورت پڑے میرے گھر پر وہ آتی رہے اور اپنا سامان مانگ کر جاتی رہے۔ احساس، احساس ہے آدمی، جب اللہ عقل دیتا ہے تو اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ احساس کرنے کے ہزاروں راستے ہیں آپ کے پاس، لیکن وہ ضمیر ہونا چاہیے، اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے ضمیر ہونا چاہیے۔ یارو کوشش کرو اس چیز کی۔ اسی طرح سے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، یہ تو بہت بڑا احساس ہے یار، کہ رہ کے فاقوں پہ غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ عجیب احساس تھا یار، ان کے اندر تو عجیب احساس تھا۔ کیسا احساس تھا؟ گھر میں کچھ نہیں ہے اور دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، پورے دن کا روزہ ہے، 1-2 دن کی بات نہیں، 3 دن کا روزہ ہے، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ابھی روزہ افطار کرنے ہی والے تھے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اللہ کے نام پر دے دو، اور بی بی فاطمہ پورا اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دیتی۔ احساس، احساس ہوتا تھا۔ امام حسن پاک غریبوں کو اور بھوکوں کو بلا بلا کر اپنے دروازے پر، اپنے دسترخوان پر کھلاتے تھے۔
ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ایسا بھکاری، ایک ایسا مانگتا آیا جس نے کھایا اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ دسترخوان کو دیکھ رہا ہے۔ امام حسن پاک نے پوچھا اور ضرورت ہے؟ اور کھا لو، اور لا کر دیتا ہوں۔ کہا حضور نہیں، میرا تو پیٹ بھر گیا ہے، لیکن جس نے مجھے اس گھر کا پتہ بتایا ہے نا وہ سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، جس کے صدقے مجھے ملا ہے تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں اسے بھی تو تازی روٹی کھلاؤں۔ کہا کس کی بات کرا؟ وہ راستے میں بیٹھا سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے۔ کہا جس نے تجھے اس گھر کا پتہ دیا ہے نا وہی اس گھر کا مالک ہے اور میرا بابا ہے مولا کائنات۔ رہ کے فاقوں پہ غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محبت کے گھرانے والے۔ احساس بیدار کرو، احساس ہے تو زندگی ہے، احساس مردہ ہے معاشرہ ختم ہے۔ احساس ہوگا، زندگی زندہ دلی کے نام ہے، مردہ دل کے خواب جیا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔